خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں گرنے والا میزائل بھارت کا تھا۔ بھارتی وزارت دفاع نے تصدیق کر دی۔ بھارتی خبر رساں ادارے ANI کے مطابق 9 مارچ 2022 کو معمول کی دیکھ بھال کے دوران ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا۔ بھارتی حکومت نے سنجیدگی سے غور کیا اور اعلیٰ سطحی کورٹ آف انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں گرنے والا میزائل بھارت کا ہی تھا۔ مزید جان لیتے ہیں، سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود، بتائے گا کیا اس بارے میں تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ آج بالکل گزشتہ روز ISPR کی جانب سے پریس بریفنگ کے دوران اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ بھارت کی طرف سے ایک میزائل میاں چنو کی طرف آ کر گرا، جس پر آج بھارت کی طرف سے اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے اور جو پریس انفارمیشن بیورو وزارت دفاع بھارت کا اس کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ میاں چنو میں بھارتی میزائل ہی حادثے کا شکار ہوا۔ 9 مارچ کو معمول کی چیکنگ کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث یہ میزائل داغا گیا۔ مزید انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھارتی حکومت نے معاملے کی اعلیٰ سطحی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ میزائل پاکستان میں جا کر گرا ہے۔ اس قسم کا حادثہ افسوسناک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کیا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جو خوش آئند ہے۔ کل گزشتہ روز ISPR نے ایک پریس ٹاک کے ذریعے یہ بات واضح کی تھی کہ بھارت کے علاقے سے ایک سپر سونک میزائل تکنیکی خرابی کی وجہ سے یا انٹینشنلی بھارت کی طرف سے لانچ کیا گیا تھا، اور یہ سوال کیا گیا تھا بھارتی حکومت سے کہ آپ جواب دیں یہ میزائل کس طرح پاکستان کی طرف داغا گیا، جس پر آج رد عمل دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس پر اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی یا تو اپنی رپورٹ بنائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں کیا وزارت خارجہ کی جانب سے باضابطہ طور پر یہ معاملہ کسی پلیٹ فارم پر اٹھایا گیا ہے؟ آج بالکل گزشتہ روز ہی وزارت خارجہ نے 4 سے افیئرز حکومت ہندوستان کو طلب کیا تھا اور اس بات پر اظہار مذمت پیش کی تھی اور یہ واضح کیا تھا کہ اس قسم کی جو غلطیاں ہیں یا اس قسم کی جو کوتاہیاں ہیں ان کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے اس بات پہ فوری طور پر اپنا احتجاجی نوٹ بھی بھارت کو دیا، جس پر آج یہ جواباً آج بھارتی حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور یہ مانا ہے کہ ہم سے غلطی کے طور پر اور تکنیکی۔ ٹھیک ہے سعود بٹ، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، بھارت کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ میزائل غلطی سے حادثاتی طور پر تکنیکی خرابی کی وجہ سے فائر ہوا تھا، جو کہ میاں چنو میں آ کر گرا تھا، اور اس تمام تر معاملے کو انویسٹیگیشن اس کی جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے پر؟ کیا اس طرح کی غلطی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر ان کا ڈیفینس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو اور اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل فالٹ ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو سائنٹسٹ ہیں اور ان کے جو میزائل کو ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت ذمہ داری کا ثبوت انہوں نے نہیں دیا، اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں غالباً ٹیکنیکل فالٹس بھی ہیں، اور اس کا جو گائیڈنس سسٹم ہے جس کو وہ گائیڈ کرتے ہیں تو وہ گائیڈنس سسٹم بھی فیل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آ گیا۔ لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کھلے دل سے اس کو مان لینا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو نقصان ہوا ہے وہ اللہ نے بڑے نقصان سے تو بچایا، کسی بڑی آبادی پہ گرتا یا کوئی ہوائی جہاز جو اڑتے رہتے ہیں ہوا میں ان کو لگ جاتا تو پھر بہت بڑا نقصان ہوتا، بہت بڑی ٹریجڈی ہو جاتی، تو اس پر تو انٹرنیشنل کیس بن جاتا۔ لیکن اس کے اوپر ان کو چاہیے تھا کہ کہتے ہم جن کے نقصان ہوا اس کو کمپنسیٹ کریں گے اور ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، میرے خیال میں اتنا کافی ہے اس صورت میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔